99.9% بلکہ 100% یہ تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے دکان ڈال دیا تو میرے بچے کو گھیر گیا، میرے گھر وہ گھیر گیا، صاف سبزی والا دکان والا سبزی لگا لے تو اس کی روزانہ سبزی میں کوئی ہم کیڑے ڈال دیں گے. بھائی اس کا اپنا گاہک ہے، اس کا رزق اپنا ہے، آپ کا رزق اپنا ہے. اسلامی جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ کوپریشن، کہ آپ تعاون کرتے ہیں دوسرے بندے کو بھی، اپنے بھائی کو بھی کھڑا ہونے میں. ٹھیک ہے جی. تو میں اکثر ایک دونوں کے فریم ورک کا یا میں نے پیراڈائم کا آپ کو فرق بتایا، یا صاحب نے جو بتایا 100% درست ہے. یہ جو کارپوریٹ ادارے ہیں یہ اپنی ریسیپی تک نہیں دیتے اور اپنی نوٹس یا ہینڈ آؤٹ یا کچھ بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ اپنا ہی ہے، دوسرے نوٹس بنا لیں آپ بنا لیں. تو بہرحال ہم نے بھی انہوں نے اتنا ہم سے کیا بھی گرینٹ پہ ہمیں سارا کچھ کیا اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قوم کا شعور کرے. تو مغربی نظام تعلیم جس ترقی کو انشور کرنا چاہتا ہے اس میں کمپٹیشن ہے اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے سارے مزے لوٹ سکے، جس کو انشور کرے. اب اس کے مقابلے میں آ جائیں اسلامی تصور تعلیم کیا ہے. اسلامی تصور تعلیم کس کے تابع ہوگا؟ اسلامی تصور حیات. ہمارا تصور حیات کیا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن فریم ورک پڑھنے لگے نا تو ہمارا تصور حیات کیا ہے؟ پھر تصور تعلیم مجھے نہیں بتائے گا. جی کون بتا؟ یہ زندگی کہاں ملتی تو دوبارہ زندگی کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. وہ جو کانسیپٹ دوبارہ زندگی ملنے کا وہ کس بنیاد پر ہے؟ اب آخرت جو ہے وہ کس بنیاد پر اسٹیبلش ہوگا؟ اس دنیا کی زندگی پر، اعمال پر. اعمال صالحہ پر کیا ملے گا؟ جنت ہے. اعمال بد پر کیا ہے؟ جہنم میں سزا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا اور مغرب کا تصور تعلیم، تصور حیات آپس میں سیدھا سیدھا کانٹراڈکٹ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہمارا تصور حیات یہ ہے کہ یہ زندگی جو ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے. مجھے بتائیے کہ کیا امانت میں یہ آنکھیں کیا ہے؟ امانت. یہ کان کیا ہے؟ امانت. یہ ہاتھ کیا ہے؟ امانت. کیا کسی کی دی ہوئی امانت میں آپ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو کیا کہلائے گی؟ خیانت. یہ آنکھیں رب نے دی ہیں، اس سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کون بتائے گا؟ رب بتائے گا. تو خود بخود تصور حیات کس کے تابع ہو گیا؟ تصور خدا کے تابع. ہم نے جو پڑھائیں گے وہ ہمارا تصور تعلیم، تصور حیات سے ہوتا ہوا اس کو جا پکڑے گا، تصور خدا کو جا کے ٹچ ہوگا ہمارا ہر تصور. تو ہم یہ تصور رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو بچہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ زندگی امانت ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، وہ خودکشی کرے گا؟ کیا خیال؟ وہ کسی لڑکی جو ہے اس کا نکاح رہ گیا، اب وہ کیا کر لے گا؟ خودکشی کر لے گا؟ نہیں کرے گا. اس کا کسی نے حق لے لیا تو کیا وہ بھی کسی کا حق لینے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ معاف کرے گا. تو ہمارے ہاں تصور حیات میں ہے وہ تصور خدا کے تابع ہے. اور تصور خدا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو تصور تعلیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیسی پروڈکٹ بنانی؟ مغرب کیسی پروڈکٹ بناتا تھا؟ سٹیزن. مغرب کیا بناتا ہے؟ سٹیزن. تو اسلامی تصور تعلیم کیا بنائے؟ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا اب انسان سے نکل. اسلامی تصور تعلیم بالکل ایک اچھا انسان نہیں بنانا. اچھا مسلمان ایک اچھا لفظ آیا ہے اور بہت اچھی بات ہے. میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، مجھے 5-7 منٹ میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کر جانا ہے، تو میں اس کو تھوڑا تیز کرتا ہوں. اور سوال بنانی ہے اس کو اب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اب کے اندر یہ اچھا مسلمان، باعمل مسلمان، باکردار مسلمان، خیر و شر بھلائی والا مسلمان، یہ سارا آ جاتا ہے. ہمیں کیا بنانا ہے؟ اب. کیونکہ مالک نے یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا
میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنا اب بننے کے لیے. اب وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے مالک سے پوچھے کہ یہ کام کیسے کرنا، یہ کام کیسے کرنا ہے. اب بنا. تو اسلام کا تصور تعلیم کیسی پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے؟ اب غلام. ٹھیک ہے جی. اور غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو تین چیزیں معلوم ہیں، یعنی اسلامی تصور تعلیم ایسی پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے جس کے لیے تین طرح کے کانسیپٹ واضح. پہلا، اس کے لیے معرفت رب واضح ہو کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. تو آپ کے نظام تعلیم سے بچہ میٹرک کر کے گیا، بھلے میٹرک میں اس کے 40% نمبر ہیں، پاس وہ تب ہوگا جب اس کو کیا پتا ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے. معرفت نمبر. دوسرا ہے معرفت نفس. معرفت نفس. پہلا معرفت رب. نظام تعلیم، اسلامی تصور تعلیم یا ایجوکیشنل فریم ورک اسلامک کیا ہوگا کہ بچے کو اس نظام تعلیم کے نتیجے میں کیا معلوم ہو؟ سب سے پہلے اس کے مالک کا پتا ہو، پھر اس کو کیا پتا ہو؟ اپنے آپ کا بتاؤ. یہاں سے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ اسے خود کی پہچان ہو. اس کو آپ ایک لفظ دیتے ہیں معرفت نفس دیتے ہیں. اب جب میں معرفت نفس کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد 6 چیزیں. معرفت نفس سے مراد کتنی ہے؟ 6. وہ لوگ تھوڑی سی جگہ پہ دیکھ کے ہیڈنگ ڈالنی تھی اور ان کو میں سمجھ جانا پڑے. معرفت رب ہو گیا ایک، آپ کو کلیئر ہو گیا. معرفت نفس میں 6 چیزیں آتی ہیں. اللہ کرے میں 6 چیزیں یاد کریں. پہلی جو ہے وہ اپنی ذات کا تعارف ہونا ہے. میں کون ہوں، میرا قد کتنا ہے، میرا وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے، میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہوں، ایک جسم ہے اور دوسرا میری روح ہے. میں کیا چیز اس میں ڈالوں گا تو میرے جسم کو تقویت دے گی، کیا چیز ڈالوں گا تو میری روح کو تقویت دے گی، کیا چیز جائے گی تو میری جسم کو نقصان دے گی، کیا چیز جائے گی تو میرے نفس کو برباد کرے گی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں ذرا کہ موسیقی دل میں کیا پیدا کرتی ہے؟ حدیث کے مطابق نفاق پیدا کرتی ہے، منافقت پیدا کرتی ہے، ڈویلٹی پیدا کرتی ہے. اب اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں سن رہا ہوں میرے جسم پر اور میری روح پر کیا اثرات پیدا کرے گی، کوئی بھی چیز. اچھا، میں برائلر کھاتا ہوں، اب میں جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے آپ نے کہا کہ روحانی بات کر رہے ہیں. برائلر کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جنک فوڈ کھانے سے کیا فائدہ، کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹافیز، کینڈیز اور چاکلیٹ کھانے سے کیا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے قوم میں سستی انتہا کرنے کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا کھانا ہے؟ برائلر کھانا. 5 مرغیاں بندہ ڈال کر ڈبے میں 5 مرغیاں بیٹھی ہو. ہمارا ایک کیمپ تھا شہر جہاز تھا، اس میں موجود تھے. ہم نے بچوں کی ایک ایکٹیویٹی کروائی. ہم نے کہا کہ 14 مرغیاں ہیں، سوری 7 مرغیاں ہیں، 14 بچے ہیں دیسی مرغیاں، ان کو پکڑنے کی ایکٹیویٹی کریں جی. 2 دن سارے کھڑے، یہ مرغیاں رکھی، بسم اللہ. اور ہمارا 3 ایکڑ کا اسکول تھا سرگودا میں، وہ ساری مرغیاں دوبارے پلان کے باہر نکل گئی. وہ ہم سے 14 لڑکوں سے 7 مرغیاں ہیں. دیسی مرغی کھائیں گے تو آپ کے اندر نشاط ایکٹیونیس پیدا ہوگی. برائلر کھائیں گے تو ادھر سو کے ادھر بیٹھ کے ادھر تھک کے کام کرنے سے آ جائے. اب یہ کس کا حق ہے، کس کا معلوم ہونا چاہیے؟ معرفت نفس میں سب سے پہلے اپنے جسم کا. میری اس وقت عمر ہے مثلا 22 سال، 18 سال، 20 سال وہاں بیٹھے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ اس عمر میں قد کتنا مطلوب ہے ڈائٹ کے اعتبار سے، وزن کتنا مطلوب ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. مطلب اپنی ڈائٹ پلان سے لے کر اپنے جسم اور روح میں جانے والی ہر چیز کے بارے میں مجھے اپنے نفس کا پتہ ہونا چاہیے. میرے لیے سونا کتنا ضروری ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری سلیپ مینجمنٹ جو ہے وہ ستیاناش ہوگا، ستیاناش ہوگا. جتنے گھنٹے دن میں سونا ہم نہیں سوتے ہوں گے، رات بائے دیر تک دیکھتے ہوں گے وغیرہ ہوتا ہے. تو پہلا معرفت نفس کیا ہے؟ اپنے اس ڈبے کے بارے میں آپ کو پورا خیال اور علم ہو اور اس کے
کہا تھا 5-6 چیزیں ایک ہو. پہلا کیا ہے؟ اپنی ذات کی رحمت سے وہ ہے میرا خاندان. تو معرفت نفس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا خاندان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. میں جس دن پیدا ہوا کرتا میرا کیا بن گیا رول, میں کیا ہوں, بیٹا یا بیٹی. تو بطور بیٹا بیٹی مجھ پر کیا ذمہ داری ہے, کیا مجھے کیا کرنا ہے. تھوڑا بڑا ہوا میں بن گیا بہن بھائی, اس سے بڑا ہوا تو میں بن گیا مثال کے طور پہ شوہر یا بیوی, اس سے آگے میں باپ اور جو ہے میں ماں بن گیا, اس بن گئی. اس سے آگے اگر آپ چلیں تو پھر اس کے بعد آپ بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, آپ کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چاچو ہیں, کسی کی خالہ ہیں, کسی کی پھپھو ہیں. ممکن ہے کہ آڈینس میں کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہو جنہوں نے آخری دفعہ پھپھو کو فون کیے ہوئے 5 سال ہو گئے. ہو سکتا ہے کسی کے بچہ کا گھر سے سامنے والا گھر اور وہ آپس میں لڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو معرفت نفس میں دوسری جس چیز کا علم ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ خاندان. تیسرے نمبر پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس معاشرے کے آپ پر کیا رول ہے. ٹھیک ہے, پہلا ہو گیا آپ کی ذات, دوسرا ہو گیا آپ کا خاندان, تیسرا ہو گیا آپ کا معاشرہ. اب اس معاشرے میں آپ کا ایک کردار جو ہے وہ پاکستانی کا ہے, آپ کا ایک کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا رسپانسبلٹیز ہیں یا مجھ پر کیا کردار ہے معرفت نفس میں, کہ میں جب یہاں زندہ ہوں تو میرے ارد گرد جو ہے وہ ایک معاشرے کا مجھ پر کیا ہے حق. آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ آپ کے معاشرتی رول کے اندر آتے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہو. اس سے آگے بڑھتا ہوں میں, تو وہ جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں, آپ کی پروفیشنل لائف, جب آپ طالب علم ہیں تو طالبہ, اور جب آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا بطور ٹیچر, مینیجر, پرنسپل, ڈائریکٹر, یہ آپ کا اگلا رول ہے جو کس میں آتا ہے معرفت نفس. آپ میں سے ہر فرد کہیں نہ کہیں کسی سطح پر باس ہوگا اور کسی سطح پر ماتحت ہوگا. یہ بچوں کے لیے آپ کیا ہیں مثال کے طور پر باس سبورڈینیٹ, لیکن آپ خود کسی کی تابع ہیں کوآرڈینیٹر یا پرنسپل کے. پرنسپل کس کے تابع ہے؟ ڈائریکٹر کے. ڈائریکٹر کس کے تابع ہے؟ ہیڈ آفس کے. ہیڈ آفس اس سے اوپر ورکرز کے. تو ہم میں سے ہر فرد جو پروفیشنل لائف میں ہے وہ کچھ لوگ اس کے نیچے ہیں, کچھ لوگ اس سے اوپر ہیں. تو مجھے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ممکنات سے شامل ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں لیکن آپ ایک بہت فضول قسم کی بیوی ہیں, اور آپ کے امی ہونے میں صرف 2 مارکس ہو سکتا ہے, اور بیٹی تو آپ سرے سے ہے ہی نہیں, مائنس میں جا رہی ہے مثال کے طور پر. تو آپ کو معرفت نفس میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے جو لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں یہ کس کے تحت آتے ہیں؟ معرفت نفس کے تحت آتے ہیں, جو مجھے ان سب کا معلوم ہو. اور ایک آخری چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کو معرفت کائنات ہونا بھی ضروری ہے کہ میرا اس کائنات کے اندر کیا رول ہے, اور اس کائنات کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے ساتھ میرا کیا رول ہے. مثال کے طور پر میں بھائی تو بہت اچھا ہوں, میں ٹیچر بھی بہت اچھا ہوں, لیکن میں ہمسایہ بھی بہت اچھا ہوں, لیکن ادھر سے میں نکلتا ہوں, فصلوں کو تباہ کرتا ہوں, پانیوں میں زہر ملاتا ہوں, اور میں جو ہے وہ اس کائنات کو کیا کرتا ہوں, جانوروں کو ایذا دیتا ہوں. اللہ کی دیگر مخلوقات میرے شر سے تنگ آتے ہیں, میں شکار کے لیے پرندے مارتا ہوں, مزے لیتا ہوں, چھوڑ کے آ جاتا ہوں. یہ سارا کیا ہے؟ میرا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس کے تحت رہیں گی؟ معرفت نفس. اسلامی تصور تعلیم 3 چیزیں کلیئر کرواتا ہے. پہلا معرفت رب, دوسرا معرفت نفس. معرفت نفس میں آتی ہے میری ذات, میرا خاندان, میرا معاشرہ, اور میرا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے, میرا پیشہ, اور اس کائنات میرا تصرف یا ضرورت یا کام کیا ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ سیشن اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میری ذمہ داریاں
کیا ہے. اس کو آپ دوسرے کے تحت بھی لا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ الگ کر لیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مل کر آپ کا کیا بنائیں گی؟ تصور تعلیم. آپ کا تصور تعلیم جو ہوگا وہ ایک بچے کو میتھ، فزکس، کیمسٹری، اردو پڑھانے سے زیادہ ان تین چیزوں کو اگر کلیئر نہیں کر رہا تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تو جائیں تو جدت چاہے اسے تھے، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے کھیت. یا اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے، یہ جب نیا انگریزی نظام تعلیم آیا تو اقبال یہ کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم. فراغت معنی کہ ہر کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جایا کرے گا تو ہمارے لیے مشقت کم ہو جائے گی. ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے نہ الہاد بھی تھا. الہاد چلایا کہ چلایا. پاکستان کی جامعات میں سروے کریں تو ہزاروں طلبہ طالبات یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو آن اینی گاڈ. ہم کسی خدا کو نہیں مانتے. میجورٹی اسٹوڈنٹس آف یونیورسٹی کی یہ کہہ رہی ہے. تو ہمیں خبر نہیں تھی کہ الہاد بھی اس کے ساتھ چلا ہے. تو تیسرے نمبر پر آپ کی میں ایگزامپل دے کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. ویژنری ٹیچر جو سیاہی میں قلم نہیں ڈبوتی، کس میں ڈبوتی ہے؟ روشنائی میں. اور جو یہ سمجھتی ہے کہ میں ہاؤس وائف نہیں ہوں، میں جابین نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ نیشن بلڈر ہوں. اور مجھے کیا تعمیر کرنا ہے؟ اب کا ماڈل تعمیر کرنا ہے. اس کے نزدیک A for apple, B for bat, C for cat, D for dog کا مفہوم بدل جائے. وہ کیا پڑھائیں گے؟ وہ ایک اور اللہ کو نہیں پڑھائیں گے تو اس کے بعد کتاب بھی جو ہے وہ جی لکھی ہے کسی ہو رہے گی تو اس پہ پریشان نہیں ہو. ٹیچر ٹیچر بھی ہے اگر تو وہ گیتا اور رامائن سے بھی مسلمان پیدا کر سکتا ہے. اور اگر ٹیچر تقریر کار ہے تو اس کو قرآن پڑھانے کو گمراہ کر دے گا. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے علماء اسکالرز ہیں جن کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے اور وہ قوم کو گمراہ کرتا ہے، تسلی عزت گمراہ کرتا ہے. بہت سارے نام ہیں، کسی کا نام نہیں. اب وہ کس کو بے وقوف بنائیں گے؟ اسی کو نا جو جاہل ہوگا. آپ کو تو نہیں بنانا چاہیے نا. آپ کی موجودگی میں کوئی کسی کو کیوں بے وقوف بنائے؟ ماں کی موجودگی میں کوئی کیوں چیل آ کے جو ہے وہ چوزا اٹھا کے کھینچ کے لے جائے؟ وہ باپ دیکھا ہے آپ نے جو تیز اور تندرو سیلاب کے اندر اپنے دو بچوں کو نکال رہا ہے؟ ویڈیو دیکھی کسی نے؟ ایک باپ ہے، اس کے پاس دو بچے ہیں، ایک اس بغل میں اور ایک اس بغل میں، اور یہاں تک پانی ہے اور وہ تگو کر کے لڑ کے ان موجوں کے ساتھ اپنے ان دونوں بچوں کو زندہ سلامت باہر نکالتا ہے. آپ کہاں مر گئے؟ ان کو تو جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں. تو اگر ٹیچر بھی ہے تو وہ اے فار ایپل پڑھائے گی، لیکن اور روشنائی میں ڈبو کر اپنے دل کو کیسے پیش کرے گی؟ اس نے یہ تین کام سیدھے کروانے. کون سے؟ معرفت رب، معرفت نفس اور ذمہ داری. تو ٹیچر پڑھائے گی کہ بیٹا اے فار ایپل ہوتا ہے اینڈ ہو از کریٹڈ دیر. کس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کے ہر جملے میں اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے رنگ بنائے ہیں، اللہ نے اس کے ذائقے بنائے ہیں، اللہ نے یہ جو ہے نا پیدا کیا ہے. اس طرح اللہ اس پودے کے اندر یہ جان ڈالتا ہے، اللہ اس پودے کے اندر سے پھل کو اگاتا ہے. اس کے جملوں میں خالق کا تعارف ہوگا. اور جو کوئی بھی ہمارا نان ویژنری ٹیچر ہوگا اس کے لیے جسٹ اے فار ایپل ہے اور بیٹا اے کا ساؤنڈ آ اور پتہ نہیں آپ کو کس طرح پڑھاتے ہیں ڈیوٹی والے نکال کے وہ ہے، اور اے فار ایپل ہوتا ہے، بس یہی پڑھائیں گے نا. تو یہ ہے آپ میں فرق اور کسی ABC XYZ اسکول کی ٹیچر کے اندر.
پہلی چیز آپ نے کیا کلیئر کروا لی اے فار ایپل پڑھاتے ہوئے؟ معرفت رب. اس کے بعد آپ نے کیا کروانا تھا؟ معرفت نفس کروانا تھا. اور معرفت نفس کا جو آخری جملہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کائنات کیا ہے؟ یہ سیب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق. میں سیب کی، میں بھی کیا ہوں؟ اللہ کی مخلوق. تو میرا اور اس کا تعلق دونوں کا مخلوق کا بامی رب کا ہے. مجھے اس سیب کو خدا نہیں بنانا، مجھے اس ہاتھی کو خدا نہیں بنانا، مجھے اس چوہے کو خدا نہیں بنانا، سیف اور قو کو خدا نہیں بنانا، مجھے جو ہے آگ کو خدا نہیں بنانا، اس سانپ اور بندر کو خدا نہیں بنانا. یہ اللہ نے میرے اور آپ کے تصرف کے لیے بنائی ہے اور میں ہوں اشرف المخلوقات. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ ہوگی دوسری چیز. اور تیسری اور آخری چیز کیا ہے؟ میری ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو سیب کے ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو جب کھانا ہے تو اس کے بعد دوسرے کو بھی شیئرنگ کروانی ہے. اور اچھا ہو کہ اگر آپ اس کو ہاں کسی کا چوری کر کے نہیں کھانا، اجازت دے کے کھانا ہے. اور اگر اس کو آپ صدقہ ہی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ اب آپ اس کے کرنے کے کام اس کو بتا رہے ہیں. وہ نظام یا وہ سبق جس کے اینڈ پر بچے کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام پتا لگے تو وہ سبق الہاد کی طرف نہیں ہوگا. اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیف اور کیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث تھی کہ ایک یہودیہ عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا نہیں دیا تو بلی مر گئی، تو وہ عورت کہاں جائے گی؟ جہنم. اور وہ بندہ جس نے ایک کتے کو پانی پلایا کنویں سے نکال کے، وہ بندہ جنت میں جائے گا. یہ میرا اس بلی اور اس کتے کے ساتھ تعامل ہے، میری اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ اے فار ایپل سے شروع ہوگا اور آپ کے 10ویں 11ویں 12ویں کلاس تک اور یونیورسٹی تک ایسے ہی ٹریول کرے گا. لیکن مطلوب کیا ہے کہ ٹیچر کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس میں سے یہ تینوں چیزیں نکالنی ہیں. 9 10 کو بایو کو پڑھاتا ہے، کوئی سب سوال ہی پوچھوں گا، ویسے کو پڑھاتا ہے ہے نا. تو وہاں پہ ڈائجسٹیو سسٹم ہم پڑھاتے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے. ہم آئی کا ماڈل پڑھاتے ہیں. اور ڈائجسٹیو سسٹم پڑھاتے ہوئے ٹیچر نے کیا بتایا کہ اس پیٹ میں کیا حلال ڈائجسٹ کرتا کون ہے، یہ سارا سوال پوچھ کے اینڈ پہ کہ اس پیٹ میں حلال کیا جانا ہے اور حرام کیا جانا ہے اور کیا جانا فائدہ مند ہے کیا جانا نقصان دہ ہے، یہ اس نے اپنی ذمہ داری کی. پارٹ آف باڈی پڑھاتے ہوئے اس نے کیا پڑھانا ہے؟ آکسفورڈ کی کتاب میں ہے پارٹ آف باڈی پڑھانے کی. یہ لکھا ہوگا، آپ کو سنیے گا، لکھا ہوگا کہ یہ ای فار ایئر ہے اور یہ we can use it to hear some sounds like music etc. اب آپ کی کیا ذمہ داری؟ یہ کان ہوتا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس میں جو اللہ کہے گا وہ ڈالنا ہے، جو اللہ منع کرے گا وہ نہیں ڈالنا. یہ آپ نے بھلے کسی دورے میں کتاب لکھی تھی، آپ نے پارٹ آف باڈی کیا کرنی کرنی. تو میرا یہاں معاملہ کلیئر ہو گیا آپ کو. تو جناب میرا سیشن ہو گیا ہے مکمل. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیں کہ مغربی نظام تعلیم ہو، اسلامی نظام تعلیم ہو، یہ تابع ہوگا کس کے؟ تصور حیات کے. تصور حیات تصور خدا کے. مغرب کا تصور خدا ایتھیزم ہے، یعنی خدا نہیں ہے. تصور حیات یہ ہے کہ زندگی ایک بار جینی ہے، جی لو کھا لو مزے کر لو. اور نظام تعلیم جو ہے وہ ایک اچھا سٹیزن اور پر اسائن زندگی کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسلامی نظام تعلیم خدا پر بنیاد کرتا ہے، خدا کے نتیجے میں نظام حیات ایک دفعہ زندگی کو پوری زندگی کے لیے کام کرنے. اور تیسری اور آخری چیز کہ اس کو تصور تعلیم میں معرفت رب، معرفت نفس اور کرنے کے کام معلوم. تو جزاک اللہ کی اسلامی نظام تعلیم ہے ہمارا موضوع مکمل ہوا. ایجوکیشنل فریم ورک ان دی ایج آف ڈسبیلیف، کہ اس ایج میں جو پڑھانا ہے آپ نے اس کو معرفت رب، نفس اور ذمہ داریوں کے ساتھ کیش کیجیے اور کردار کھڑے کیجیے بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن جو ہمارا نظام تعلیم ہے بر صغیر کا اور مسلمانوں کا، پاکستان کا، بدقسمتی سے یہ بھی
نوعاً گورے کا بنایا ہوا ہے، اور جو اس نے اپنے لیے بنایا وہ نہیں ہے، جو اس نے غلام قوموں کے لیے بنایا وہ والا ہے۔ تو نتیجتاً اس پورے نظام سے غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی انقلاب پیدا کرے، اور ہماری پروڈکٹ کا نام کیا ہے؟ عبد۔ نام کے نتیجے میں ایک عبد بنانا ہے، یہی دائرۃ کا ویژن ہے، مشن ہے، اور یہی اسلامک ایجوکیشنل فریم ورک ہے کہ ہمارا ہر مضمون، ہماری ہر چیز جو ہے وہ آئیڈیالوجی بیس ہو، تاکہ ایک بہترین نسل تیار ہو۔ کوئی سوال نہیں ہے تو اسلامی تصور حیات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی طرف جو ہے اصلاح نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس پورے معاشرے کو اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں لے کر جانا ہے۔ اگر آپ سب کا یہ نظریہ ہو کہ مجھے صرف ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے، تو ان کو آپ سے کوئی لڑائی یا جھگڑا نہیں۔ جس دن آپ کو اللہ کا یہ آفاقی نظام معلوم ہوگا کہ مجھ پر یہ عائد ذمہ داری ہے کہ مجھے اس پوری زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، اس دن لڑائی شروع ہو جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کلمے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پڑھیں لا الہ۔ مسئلہ ہماری اس قوم کا مصیبت کا یہ ہے کہ ہمارا اقرار بعد میں ہے، لڑائی کرنا۔ اللہ کو تو ہم بعد میں مانیں گے، پہلے ہم نے کیا کہا؟ نہیں ہے کوئی الہ۔ اور آپ صبح کہہ دیں کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی حکومتی پارٹی، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف، کوئی بلاول، اور کوئی ٹرمپ، اور کوئی جو بائیڈن، اور کوئی نیتنیاہو اس دنیا میں حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ نے یہ بات کرنی تھی، یہی پر آپ کو بولی تو ٹھیک ہے، بس یہ بات سمجھنے کی۔ دیکھیں میری بات، ان کی اس مادر فکر آزادی میں رکاوٹ کون بنے گا؟ آپ لوگ بنے گا۔ ہمارا یہ عبد بنے گا تو پھر نتیجتاً لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے وہ بھی فلسطین والوں کو مار رہے ہیں، ہماری باری نہیں ہے۔ جو اس کام پر لگ جائے گا جو یہ والا ہے، ٹھیک ہے، کہ پوری زمین کو اللہ کا عبد بنانا، اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ان کو مار یہ بالکل ان کا جو ہے وہ جھوٹ، ایک کیا پہلے کہ مقدمہ ہے، وہ بالکل ٹیبل ٹاک کی بات نہیں کرتے۔ وہ ٹیبل ٹاک کی بات اس وقت کرتے ہیں جب 20 سال افغانستان کی مار پڑا، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ لاتوں کا بت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتا، جب تسلی سے مار پڑ جاتی ہے پھر وہ ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے۔ غزہ کے اندر بھی تب ٹیبل ٹاک کی بات کی جب اس نے تسلی وقت کی جو ہے نا ان کو مار دی۔ ہمارے تک تو اور طرح کی آتی ہے کہ وہ عمل چاہتے ہیں، وہ عمل نہیں چاہتے، وہ سب کو ہیومن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ میں صبح ہیومن بننے لڑائی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، میں اجازت